السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک جانوروں کی دعائیں اور بد دعائیں بھی سنتا ہے؟ جی ہاں ناظرین گرامی، 5 جانور تو ایسے ہیں کہ ان کی دعا اللہ پاک فوراً قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی ان کو تکلیف سے دوچار کرے تو اللہ پاک ان کی بد دعا بھی سنتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے معجزوں سے نوازا، جن میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آپ ایک ایسی عظیم بادشاہت کے مالک تھے جو اس سے پہلے کبھی کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ انسانوں کے علاوہ جن شیاطین اور چرند پرند کو بھی آپ کے تابع کیا گیا۔ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر چلتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت صبح سے شام تک کے وقت میں طے کر لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو تمام جانوروں کی زبان سمجھنے کی قوت عطا کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اور بد دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ 5 جانور یا پرندے کون سے ہیں؟ آج آپ ان کے نام جاننے جا رہے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو یقیناً آپ کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ لانے والی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس آدمی نے وقت کے شہنشاہ اور جلیل القدر نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہو گیا اور ان کی خدمت میں لگ گیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے حکم دیا ہوتا میں خود آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم گاؤں کے تمام لوگوں کو جمع کرو، تو میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری نسلیں سنور جائیں گی، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق گاؤں کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ جب پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں کہ جن کی دعا یا بد دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے پہلے نمبر پر کبوتر ہے۔ کبوتر ایک ایسا برگزیدہ پرندہ ہے جو اللہ پاک اور انبیاء کرام سے بے حد محبت کرتا ہے، اور تمام پرندوں کی بنسبت یہ اللہ پاک کی سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب نیند سے جاگتا ہے تو اللہ کہتا ہوا اٹھتا ہے، دن رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بے شمار نیک لوگوں کو دیکھا ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کی بھی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں فرماتا جتنی جلدی کبوتر کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس دوسرے جانور کا ذکر کیا وہ ہے بلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے آج تک ایک بھی نماز نہیں چھوڑی اور نہ ہی نماز قضا کی، اور رات بھر قیام کر کے انہوں نے اللہ پاک کی عبادت کی ہے، یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی، اور ہر ممکن کوشش کی کہ گناہوں سے بچا جائے، لیکن اللہ پاک ایسے نیک اور پرہیزگار لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی وہ بلی کی دعا قبول کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بلی کی دی گئی بد دعا کا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بلی ایک ایسا جانور ہے کہ اگر وہ کسی کو دعا دیتی ہے تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور کسی کو بد دعا دیتی ہے تو یقیناً وہ بد دعا بھی فوراً قبول کر لی جاتی ہے۔ اور جس شخص کو بلی کی بد دعا لگ جائے اس کا تباہ و برباد ہو جانا یقینی ہے، اور جس انسان کو اس کی دعا مل جائے تو اس کا شاد و آباد ہونا بھی پکا ہے۔ ایسے شخص کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا جسے بلی نے دعا دی ہو۔ تیسرا جانور جس کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے چڑیا۔
اللہ پاک چڑیا سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی چڑیا صبح سویرے جاگتی ہے تو سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے، یعنی کہ ملائکہ کی تسبیح کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ چڑیا بے حد معصوم پرندہ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی چالاکی اور مکاری نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر چڑیوں کا توکل اللہ پاک پر بے حد مضبوط ہے۔ چڑیوں کو چاہے جتنا مرضی اناج مل جائے وہ پیٹ بھر کر اناج کھاتی ہیں اور وہاں سے اڑ جاتی ہیں، مگر کبھی بھی چڑیا اناج کو کل کے لیے جمع نہیں کرتی، کیونکہ چڑیوں کا توکل اللہ پاک پر بے انتہا مضبوط ہے۔ چڑیا کہتی ہے کہ کل جو ہمیں زندگی دے گا وہی ہمیں کھانا بھی دے گا، اس لیے وہ اناج کو جمع نہیں کرتی۔ چوتھا جانور جس کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ کتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں کتے کے بارے میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ کتا سخت ناپاک اور غلیظ جانور سمجھا جاتا ہے۔ اس غلط فہمی کی بنا پر لوگ کتے کو مار دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کتے کو مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ زمین میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کتے کو تکلیف پہنچائی اور کتے کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے وہ برباد کر دیے گئے۔ اسی طرح زمین میں بے حد ایسے لوگ بھی شامل تھے جو بے حد گناہ گار تھے، جہنم کے مستحق تھے، لیکن کتے کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے انہیں بخش دیا گیا اور جہنم میں ڈالے جانے کی بجائے جنت ان کا ٹھکانہ بنا دیا گیا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی کتے کا ذکر موجود ہے اور اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کتے کا صرف تھوک ناپاک ہے، باقی کتے کا سارا جسم ناپاک نہیں ہے۔ اگر کتے کو چھوا جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتا فرشتوں کو دیکھ کر بھونکنے لگتا ہے، اسی لیے جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک ظالم بادشاہ کو بھی کتے پر ترس کھانے کی وجہ سے بخش دیا گیا تھا۔ 5ویں نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس کا ذکر کیا وہ ہے چیونٹی۔ لوگ اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ جان بوجھ کر اسے مسل دیتے ہیں اور اس کی جان لے لیتے ہیں۔ لوگ اسے بس ایک کھیل سمجھتے ہیں، لیکن اگر لوگ اس چیونٹی کی اہمیت اور اصلیت جان جائیں تو بھول کر بھی کبھی زندگی میں چیونٹی کو نہ ماریں۔ قرآن پاک میں باقاعدہ اللہ پاک نے چیونٹی کا ذکر کیا ہے، بلکہ قرآن پاک میں چیونٹی کے نام پر ایک مکمل سورہ یعنی سورۃ النمل موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کے بے حد طاقتور نبی تھے، جن کو اللہ پاک نے سارے جہاں کی حکومت عطا کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوتا ہے جہاں چیونٹیوں کی بستی ہوتی ہے۔ چیونٹیاں راستے سے گزر رہی تھیں کہ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھ کر چیخ پڑی اور تمام چیونٹیوں کو اطلاع دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات دور سے سن لی اور مسکرانے لگے۔ یعنی قرآن پاک ہمیں چیونٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ چیونٹی ایک ایسا جانور ہے کہ جو ایک دوسرے سے بات کر سکتی ہیں، بلکہ ایسے رہتی ہیں جیسے انسان رہتے ہیں اور ایک سوشل لائف گزارتی ہیں۔ جدید سائنس آج 1400 سال بعد اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ چیونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں اور ایسے رہتی ہیں جیسے کہ انسان معاشرے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہنا ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی چیونٹی کو مارتا ہے تو اسے رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں کہ چیونٹی کو جان بوجھ کر مار دیں، ورنہ تمہارے پاس اتنی سخت رزق اور دولت کی تنگی آئے گی کہ تم برداشت بھی نہ کر پاؤ گے۔ آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو بے گناہ نہ مارو۔ ہمیں اللہ پاک کی مخلوق کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ پاک کی مخلوق سے جتنا ہو سکے پیار کریں اور ان کی دعاؤں کے حقدار بنیں، نہ کہ انہیں تنگ کر کے ان کی بد دعائیں لیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔